جنہوں نے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے انہیں اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا بھی درست نہیں۔ ایسے ماں باپ کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں پیش آنے والا واقعہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ واقعہ کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا۔ بیٹے نے کہا، امیر المومنین، کیا اولاد کا باپ پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ کیا باپ ہی کا سارا حق اولاد پر ہے یا اولاد بھی کچھ حق باپ پر رکھتی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، باپ کے ذمہ بھی اولاد کا حق ہوتا ہے۔ لڑکے نے کہا، وہ حق کیا ہے، آپ ان کو بتلا دیں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ باپ کے ذمہ اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ جب نکاح کرے تو اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے اور اولاد کا اچھا سا نام رکھے اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دے، اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے۔ تو لڑکے نے کہا، امیر المومنین، میرے باپ نے تو ان میں سے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میری ماں مسلمان نہیں، مجوسی ہے، اور اس نے میرا نام جعل رکھا، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے بدصورت، اور مجھے قرآن کریم کی کچھ بھی تعلیم نہیں دی، میں بالکل جاہل ہوں، میں اسلام کے ضابطوں کو نہیں جانتا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہہ کر اپنی عدالت سے مقدمہ خارج کر دیا کہ جب تم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو تمہیں بھی اپنے حق مانگنے کا اختیار نہیں۔ پہلے اپنے ظلم کی تلافی کرو، پھر لڑکے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ تم نے خود اس سے زیادہ اس کی حق تلفی کی ہے۔ اس واقعہ عبرت کو سامنے رکھ کر ماں باپ کو سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اپنی اولاد کا حق ادا کیے بغیر یک طرفہ طور پر تو اپنا حق نہیں مان رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اولاد آپ کی تمناؤں اور آرزوؤں کا اسی وقت پورا کر سکتی ہے جبکہ آپ نے بھی ان کے حقوق ادا کیے ہوں۔ وہ اولاد آپ کے حقوق کا احساس کیسے کر سکتی ہے جس کو آپ نے حقوق کا احساس دلایا ہی نہیں؟ وہ اولاد ماں باپ کی خدمت و احترام کی بات کیسے سوچ سکتی ہے جس کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کا ادب و احترام اولاد کا فرض ہے؟ جب تم نے ان کے جذبات و احساسات کا خیال نہیں رکھا تو تمہیں وہ بھی تمہارے جذبات و احساسات کا خیال نہیں رکھیں گے۔ پہلے آپ اولاد کے حقوق ادا کیجیے، پھر وہ ضرور آپ کے حقوق ادا کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں مسلمانوں کو حقوق کا احساس دلایا ہے۔ چنانچہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا اور نگراں ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے متعلقین کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ بادشاہ کو اپنی رعایا کے بارے میں، سردار کو اپنے قبیلے والوں کے بارے میں، شوہر کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں۔ قرآن و حدیث کے یہ واضح بیانات
تمام مسلمانوں کو اولاد کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ فکر دلا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم سے اس بارے میں زبردست پوچھ تاچھ ہوگی، اس لیے ابھی سے اولاد کی